Democracy will deliver. The terrorists will be defeated. We must stand with those who want to build Pakistan. We will succeed in our fight against terrorism. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصروں اور ان کے تجزیات سے دور ہماری سیریز، جس میں ہم پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر رہے ہیں، مگر اس سے زیادہ آگے چل کے اس کو حل کرنے کا راستہ تجویز کر رہے ہیں اور اس کا حل اور اس کے حل کے طریقہ کار کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری سیریز ہے اس رد عمل کے جواب میں جو ہمیں عوامی فیڈ بیک ملتا ہے، جس میں اس بات کو تو بہت سراہا جاتا ہے کہ ہم مسلسل گورنمنٹ کرپشن کو، گورننس کے ایشوز کو، پولیٹیکل پرابلمز کو اور میرٹ کے خاتمے کو اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، مگر ہمارے بہت سارے ویورز کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مسائل کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی تجویز کرنا چاہیے، اور یہی ہے ہماری کوشش اس سیریز کے ذریعے، جس میں ہم ان نامور پاکستانیوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جن کو آپ روزانہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پہ نہیں دیکھتے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے لیے صرف کی ہے، جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف یہ کہ اعلیٰ مقامات حاصل کیے ہیں بلکہ انٹیگریٹی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے تجربے کا نچوڑ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے مسائل کو پہچانیں اور ان کا حل تجویز کریں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان عظیم سے عظیم تر ہو۔ اس کی منزل بہت قریب ہے لیکن راستہ کٹھن ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وفاقی سیکرٹری، انتہائی انٹیگریٹی سے پاکستان کی فیڈرل بیوروکریسی میں کام کیا، خزانہ، معاشی امور، اسٹیبلشمنٹ، مینجمنٹ سروسز، یوتھ افیئرز اور ایجوکیشن کے شعبوں میں پاکستان کی فیڈرل بیوروکریسی میں کام کیا، وائس چانسلر رہے، سندھ یونیورسٹی کے، پبلک سروس کمیشن کے رکن رہے، اور اس کے علاوہ دفاع اور اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تعلیم بھی حاصل کی۔ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کے معزز محترم سابق سینئر بیوروکریٹ، سابق وائس چانسلر جناب مظہر الحق صدیقی۔ بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب، ہماری اس کاوش میں آپ نے شریک ہوئے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو اس وقت سب سے بنیادی ایشو ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو چلانے کے لیے دو نظام آزمائے، جی بھر کے ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی آزمائی اور ہم نے جمہوریت بھی آزمائی۔ نہ ڈکٹیٹرشپ سے ہماری تسلی ہوئی اور ہماری شکایتیں اور غصہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جمہوریت سے بھی تسلی نہیں ہو رہی اور اس میں بھی غصہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، مسائل بھی ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی نظام ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یا جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم بنا نہیں پائے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ کامران، ہم نے ڈکٹیٹرشپ کو نہیں آزمایا، ڈکٹیٹرشپ نے ہمیں آزمایا۔ باقی تو خیر ہماری اپنی چوائس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر دونوں میں نقص بھی تھے اور کچھ اچھائی بھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر آن دا ہول اگر میرے سے آپ پوچھیں ڈکٹیٹرشپ ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی، تو ہمیں آن دا ہول اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک سیاسی نظام کا تعلق ہے اور ڈیموکریسی جس طریقے سے بھی ہمارے پاس آئی ہے، کیونکہ میں اب بھی ڈیموکریسی جس طریقے سے ہونی چاہیے وہ ہے نہیں ہمارے پاس، اس وجہ سے مجھے اطمینان نہیں ہے، میں جس طرح کی بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا تسلسل چلتا رہتا نا، ایک تو یہ کہ ڈکٹیٹرشپ کی جو انٹروژنز ہوتی رہیں وہ نہیں ہوتی، اور بھی ہم دھکے کھاتے بھی سدھر جاتے۔ اس وقت ایک غیر فطری ریئیکشن ہوتا ہے پولیٹیشنز کا جس وقت وہ سیاست میں الیکٹ ہو کے آتے، غیر فطری ہوتا ہے، ایک نیچرل پولیٹیشین والا نہیں ہوتا ہے، جھٹکے کھائے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، ہرس سے بھی کہ یعنی کہ وقت جائے، تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ مگر میرا ذاتی یہ خیال تھا، ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ یہ انٹروژنس خاصے لمبے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ 35-36 سال یہ انٹروژنس رہے، اور اگر ہمیں غلطیاں کرنے کی زیادہ اجازت ہوتی اور یہ کہ یہ نہیں ہوتا، شاید ہم بہتر ہوتا۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو جمہوریت سے اگر شکایات ہیں تو اس کی خود وقت کے ساتھ اصلاح ہو جائے گی، یا اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اس میں اصلاح کی بات ہو؟ خاص طور پہ جو چیز اب تک ہمارے اس پروگرام میں بھی سامنے آئی ہے
کہ ووٹرز کنٹریبیوشن زیادہ ہونا چاہیے، لوگوں کو اس بات پہ کو تیار ہونا چاہیے یا مواقع ہونے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی ووٹرز جو ہیں ووٹ دیں، خاص طور پہ تعلیم یافتہ یا تعلیمی جو پاکستانی ہیں. نظام خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا یا اس کے لیے کچھ الگ سے بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، میرے خیال میں نظام تو ٹھیک کر لے گا، مگر اس کا انتظار کریں گے تو بہت وقت لگتا ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں ایک رول جو آپ لوگ ادا کر رہے ہیں نا، وہ ایک بہت اچھا رول ہے، کیونکہ زندگی میں کیا امپورٹنٹ ہے نا، یہ صرف سیاست ہی نہیں ہے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے علاوہ کے سوا. تو یہ جو ہے اس کی امپورٹنس جو ہے نا ایشوز کی، وہ اجاگر کرنی چاہیے اور لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ میڈیا نے گزشتہ 10-15 سال میں خاصا کنٹریبیوشن کیا ہے، اویئرنیس بڑھائی ہے، اور لوگوں کو خاصے یعنی کہ بے نقاب ایسے چہرے کیے ہیں جو کہ اگر میڈیا نہیں ہوتی تو نہیں ہو سکتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کا ضرور فائدہ لیں گے. لہذا میڈیا جو ہے اس کو اپنا پیس جو ہے وہ قائم رکھنا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا پوٹینشل کیا ہے اس وقت، جس کی بیس پہ پاکستان جو ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ کہ یہ عظیم سے عظیم تر مملکت بنے، اس کے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے اور اس کو ہارنس کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ میں واقعی بتاتا ہوں. یہ پہلے تو اس یعنی کہ دھاگے کو، اس تھریڈ کو ہم پکڑیں. واقعی میں بتاتا ہوں، ہیومن ریسورس ہمارا بالکل ہے. یہ نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ایک ڈرین ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جاہل قوم جو ہے، مگر نہیں، اس میں بہت پوٹینشل ہے. اور ان علاقوں کو ہم نے بالکل یعنی کہ فراموش کر دیا ہے جن کو زیادہ توجہ ہے. میرا مقصد ہے کہ رورل پاپولیشن کو ہم نے بالکل بھولا ہوا ہے. اور یہ پاپولیشن آپ کے ہر مشکل وقت میں کام آتی رہی ہے. یعنی اب دفاع کی بھی آپ بات کریں نا تو یہ سولجر رورل ہے، اور آپ ایگریکلچر کی بات کریں یہ بھی رورل ہے. اور جہاں تک ان کے یعنی کہ صداقت کی بات کریں تو یہ ایسے ہیں یعنی کہ کسی دوسری چیز نے، اور جو برائیاں آپ معاشرے میں دیکھتی ہیں ان کو زیادہ خراب نہیں کیا ہوا ہے. سچے لوگ ہیں. ہاں، سچے لوگ ہیں. اور ان کے اوپر اگر آپ توجہ دیں نا تو یو مائٹ فائنڈ مور نیوٹرنس، مور غزالی، مور ابن خلدون. مگر آپ یعنی ہم سب نے ان کو بالکل بھولا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے. اور دوسری بات ہے عورت. یہ بھی ایک بڑا سرمایہ ہے جس کو ہم نے بہت نگلیکٹ کیا ہے. اگر اس کے طرف بھی ہم توجہ دیتے تو آپ خاصا ٹرن اراؤنڈ دیکھتے، اور خاصی ایلیومینیشن دیکھتے سوسائٹی میں. وہ بھی ہم نے نہیں کیا. تو لہٰذا یعنی کہ ہیومن ریسورس، اور ہیومن ریسورس میں فوکس عورت کے اوپر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، جو میں سمجھتا ہوں. یہ بڑا سرمایہ ہے ہمارا. اور اس کو، اور اس میں رورل ایریا اور رورل عورت، یہ جو نگلیکٹ ہوا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اف وی کوڈ اتنی ہمت کریں ہم، کیونکہ بہت مشکل کام ہے. میں دیکھتا ہوں لوگ یعنی کہ وہ طرز تضحیک سے جب یہ بات کرتے ہیں وہ سمجھ میں ان کو بات نہیں آتی. جناب مظہر الحق صدیقی اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. جناب مظہر الحق صدیقی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پاکستان کے انسانی ریسورسز کو استعمال کرنا چاہیے. پاکستان کے پاس زبردست انسانی سرمایہ خاص طور پہ دیہی علاقوں میں مکمل نگلیکٹڈ ہیں. خواتین پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اور مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہمیشہ بریک کے بعد جب میں بات کرتا ہوں ہندوستان اور پاکستان میں، یہ بصیرت جہاں تک سیاسی بصیرت ہے، اس میں یہ بڑی بد نصیب لوگوں میں یہ مجھے نظر آتا ہے. دے شوڈ انڈرسٹینڈ، اس سے بہت نقصان ہوا ہے.